بینظیر بھٹو جب کبھی بھی بیٹھتی تھیں گفتگو کرنے کے لیے کسی سے، تو وہ اپنی ایک سائڈ پہ لوگوں کو بٹھاتی تھیں. خاص طور پہ 1 to 1 انہوں نے اگر بات کرنی تھی کسی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک کان سے کم سنائی دیتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا مارشل لاء کا، اور بینظیر بھٹو جیل میں تھیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کی کوٹری میں تھے. ان کے کان کی اس تکلیف نے ان کو وہاں سے نکالا اس وقت جب کہ بھٹو کی شہادت ہو چکی تھی اور ضیاء الحق ماں بیٹی کو جیلوں میں رکھ رہا تھا. لیکن میڈیکل ریزن بنا ان کے پاکستان سے باہر جانے کا. تو جنوری 1984 کو بینظیر نے لینڈ کیا لنڈن میں. انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں اپنی رہائش کرائے پہ لے لی، اور ان کا فلیٹ تھا لاڈرڈیل ٹاور، ایک جگہ ہے یہاں باربیکن میں. ایک اوپر والا فلیٹ انہوں نے 2 بیڈروم کا کرائے پہ لے لیا تھا. تو جب پارٹی کی انہوں نے صحیح معنی میں کمان سنبھالی، جو یوں ہوا تھا کہ کسی ایک انسیڈنٹ کے بعد، جو کبھی اور وقت میں بتاؤں گا، بینظیر جب فری انچارج بن گئی پارٹی کی، پہلے کو چیئر پرسن تھی، رہی کو چیئر پرسن بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ، لیکن اصل کمان ان کے ہاتھ میں تھی. اب انہوں نے اس کو لانچ کرنا تھا نئی پیپلز پارٹی کو، جو بینظیر بھٹو کی اپنی پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو والی پارٹی نہیں تھی. جتنے انکلز تھے ان سب کو فارغ کر بیٹھی تھی. تو اب نئے اقدامات انہوں نے یہ کرنے شروع کیے. چونکہ وہ ویسٹ کی پڑی ہوئی تھی، ان کو طریقہ کار آتا تھا پارٹی کے نظام چلانے کا، آرگنائزیشن کا. تو پہلا قدم انہوں نے خود اٹھایا. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دفتر ہم نے لینا ہے جہاں میں ریگولرلی بیٹھ کے پارٹی کو وہاں سے چلاؤں گی. تو باربیکن جہاں ان کا فلیٹ تھا، اس کے نزدیک ہی ایک گلی میں آگے ایک فرسٹ فلور پہ ایک آفس تھا چھوٹے سائز کا. وہ ہم نے لے لیا. جا کے جب دیکھا تو وہاں ایک کمرہ ایسا تھا جو ایگزیکٹو روم تھا، اور باقی ایک کانفرنس روم ٹائپ، چھوٹا اسکیل پہ، بڑا نہیں تھا. اب جو ایگزیکٹو روم تھا یا لیڈر کا یا باس کا کمرہ تھا، وہاں فرنیچر نہیں تھا، تو فرنش ہم نے خود کرنا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایک ایگزیکٹو چیئر چاہیے جو میں وہاں اپنے اس کمرے میں رکھوں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو چونکہ مجھے بھی زیادہ اندازہ ان کی خصلتوں کا، ان کی عادات کا یا ان کی نیچر کا نہیں پتہ تھا. تو مجھے تو یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں تو سیدھا وہ آرڈر کریں گے ہیرڈ سے اور نئی چیئر خرید کے، جیسے آج کل یہاں کافی لیڈران کر رہے ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا کہ آپ آئیں اور چیئر خریدنی ہے، فرنیچر کا بھی. تو جو چیئر تھی جو ان کے لیے تھی، ایگزیکٹو چیئر، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے سیکنڈ ہینڈ چاہیے. میں تو پہلے چونکا. میں نے کہا سیکنڈ ہینڈ؟ اچھا، مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا آفس کی چیئرز کہاں سے ملتی ہیں. تو میں نے کہا میں معلوم کرتا ہوں. میں نے معلوم کیا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رامفورڈ روڈ ایسٹ لنڈن میں، ایسٹ لنڈن ذرا سا ہلکا علاقہ ہے، اس زمانے میں کافی ہلکا تھا. تو جو متمول لوگ تھے، پیسے والے، وہ اس طرف ویسٹ کی طرف رہتے تھے. تو وہاں ایک فرنیچر کی دکان تھی جو کہ آفس کا فرنیچر بیچ رہے تھے. تو میں نے پہلے جا کے ریکی کی. اب اس نے کہا کہ ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں جو اوپر پڑی تھی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اور کہاں پہ ہیں، پیچھے کو گودام ہے یا کچھ. تو پرائس کا رینج میں نے معلوم کر لیا. میں نے جیسے ہی بی بی کو بتایا کہ یہ بی بی ان کو کہتے ہیں ہم ایبریویشن بینظیر بھٹو، بی بی، یہ اردو زبان کی بی بی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ اتنے میں مل سکتی ہے. تو دم سے آنکھیں کھل گئی ان کی. اچھا اتنی سستی؟ میں نے کہا ہے لیکن استعمال شدہ ہے، کم استعمال ہوتی ہیں. لیٹس گو. لو جی، میں ان کو اپنی گاڑی میں لے کے ایسٹ لنڈن کی طرف چل نکلا.
اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دکان پہ اس نے کہا تھا وی ہیو مور، تو پیچھے کوئی گراج ہے یا کچھ ہے۔ جب دکان کے اندر گئے تو انہوں نے جو فلور پہ پڑی ہوئی تھیں فرسٹ فلور پہ، وہ ان میں سے پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کہا ویئر ادر چیئرز، اس نے نیچے سیڑھیوں کو اشارہ کیا بیسمنٹ میں۔ نو جی مجھ سے پہلے اس بندے کے بعد یہ گئیں نیچے، ہم نیچے بیسمنٹ میں اترے، بیسمنٹ اتنی تنگ تھی کہ سر جھکا کے اس میں سے چیئر دیکھنی پڑتی تھی، تو یوں کر کے انہوں نے ایک چیئر کہا یہ اچھی ہے۔ کئی چیئر ان میں اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹرز کو پسند نہیں آتی کسی وجہ سے، تو وہ بیچ دیتے ہیں۔ وہ وہاں سے وہ چیئر، وہ جالنے لگے ہوئے تھے یہ وہ، لیکن وہ سمجھ آ گئی ان کو، لائٹ کافی تھی کہ یہ اچھی چیئر ہے۔ ابھی بیٹھی نہیں اس کے اوپر، لیکن سمجھ لیا انہوں نے کہ آج شاید لگا۔ پھر اس کے بعد نکل کے ہم اس غار سے اوپر آئے، واپس آ کے انہوں نے ڈیلیور کر دی، اور وہ واقعی وہ بڑی کمفرٹیبل چیئر تھیں، اور وہاں اس پہ بیٹھ کے انہوں نے آفس چلانا شروع کیا۔ وہاں سے ایک میگزین نکالتی تھیں عمل، وہ، اور پھر سارا نظام شروع ہوا۔ اس کو اب فاسٹ فارورڈ کر دیں، کافی آگے لے جائیں۔ بینظیر بھٹو اب پاکستان کی پرائم منسٹر بن گئی، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس جو کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں ہے، ایک گرینڈ بلڈنگ ہے، وہ مغلیہ طرز تعمیر کی، اس میں ان کا آفس تھا۔ یہ واقعہ انہوں نے خود مجھے بتایا۔ تو جب وہ آئیں اسلام آباد، انہوں نے جا کے اپنا دفتر دیکھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ چیئر دیکھی پرائم منسٹر کی، تو میرے منہ سے اچانک نکلا کہ یہ کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ 45 لاکھ روپے میں بنی ہے میم۔ تو کہتی میں حیران رہ گئی کہ 45 لاکھ روپے کی ایک کرسی۔ تو مجھے انہوں نے کہا افتخار یاد ہے جب پہلی کرسی میں نے لی تھی وہاں پیپلز پارٹی کے دفتر کے لیے؟ میں نے کہا جی مجھے بالکل یاد ہے، یہ کبھی میں سناؤں گا۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔